اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب توبۃ السارق وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قطع ید امرأة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا ہاتھ کٹوایا جس نے چوری کی تھی۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا، اس کے بعد وہ عورت آتی تھی تو اس کی جو ضرورتیں ہوتی تھیں میں اسے پوری کر دیتی تھی۔ اِلَى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں کہ میں اس کی تمام حاجتیں اللہ کے نبی کے پاس رکھتی تھی۔ فَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے توبہ بھی کر لیا تھا اور اچھی توبہ اس نے کی تھی، اچھے توبہ کا ثبوت دیا تھا، اس لیے جو بھی وہ ضرورتیں سامنے لا کر رکھتی تھی میں اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی تھی اور پھر اس کی وہ ضرورتیں پوری بھی کی جاتی تھی۔ اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اسلام کی نظر میں اور اسلام کی عدالت میں اگر کوئی آدمی ایک بار گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے یا اس کے اوپر حد نافذ ہو جاتا ہے تو وہ کرائم کے لسٹ سے اس کا نام نکل جاتا ہے، وہ اسلام کی لسٹ میں ہمیشہ کرمنل نہیں رہتا اور نہ اسے کرمنل سمجھا جائے۔ اسلام نے یہ نظریہ اور یہ کانسیپٹ پیش کیا ہے۔ دنیا کی حکومتوں اور قانونوں میں شاید یہ چیز ہو اور ہے بھی کہ ایک آدمی ایک بار اگر کرمنل کی لسٹ میں آ جاتا ہے تو ہمیشہ اسی لسٹ میں رہتا ہے، اس سے باہر وہ نہیں نکل سکتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کی ضمانت ہو گئی، اس کو بری کر دیا گیا، اس کو سزا کے بعد چھوڑ دیا گیا، لیکن وہ جو لسٹ میں اس کا نام آ گیا تو وہ نام نکلتا نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، ایک بار اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے، غلطی کرنے کے بعد اسے احساس ہو جاتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے یا اس کے اوپر حد نافذ کر دیا جائے تو اس آدمی کا نام جو ہے اس گناہ کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور حدیث آپ لوگوں کو معلوم ہوگی کہ غامدیہ عورت کا جو واقعہ ہے، اس نے جب زنا کیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا تھا، اس کو رجم کر دیا جائے۔ اسلام کا یہ قانون ہے، شادی شدہ اگر غلطی کرتا ہے تو اس کو رجم کر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ کرام پتھر اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں۔ رجم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے زمین میں گڑھا کھودا جائے اور گردن تک، یہاں تک جو ہے زمین میں اندر گاڑ دیا جائے، صرف سر کا حصہ باقی رہتا ہے اور لوگ پتھر مار مار کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہے سزا اسلام کی۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر بہت زور سے پھینک کے مارا۔ جب وہ پتھر اس غامدیہ عورت کو لگا تو کچھ خون کے چھینٹے ان کے کپڑوں پہ آ کر کے لگ گئے۔ انہوں نے کچھ اپنی زبان سے برا بھلا کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن لیا۔ دیکھیے غلطی اس عورت نے کی ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو سزا ہے اس سزا کو بھی اس نے قبول کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا جو آپ کو ناگوار گزرا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 لوسعتهم، اس عورت کو برا بھلا مت کہو، اس عورت کو اس کے گناہ کے ساتھ، اس کے جرم کے ساتھ مت جوڑو اب، کیونکہ اس کا گناہ تو ہو گیا، توبہ تو کر لی اور جو حد تھا اللہ تعالیٰ کا اس حد کو نافذ کر دیا گیا اور اس کی توبہ کو اللہ نے قبول بھی کر لیا۔ اور ایسی توبہ اللہ نے قبول کی ہے کہ اگر 70 افراد میں، مدینے کے 70 لوگوں میں اس کی توبہ کو بانٹ دیا جائے تو سب کے لیے اس کی توبہ کافی ہو جائے گی۔ یہاں اس واقعے سے بتانا یہ مقصود ہے، میں نے بارہا یہ واقعہ پیش کیا ہے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں اس عورت سے غلطی ہوئی اور ایک صحابی نے اس کی غلطی جو تھی، گناہ جو تھا، اس سے جوڑنے کی کوشش کی یا کچھ اپنی زبان سے ایسی بات کہی جو اللہ کے نبی کو ناگوار گزری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا، کہا کہ نہیں، برا بھلا مت کہو۔ اسلام یہ ہے، یہ اسلام کی اتنی سچی تعلیم ہے، یہ اسلام کی اتنی اطمینان بخش تعلیم جو فطرت کے مطابق ہے کہ اللہ کے نبی کتنے رحم دل تھے اور کتنا رحم دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہوتا تھا لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چور کی مدد کر رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے
ہاتھ کٹ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی حاجت لے کر کے آئی وہ عورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حاجت کو بھی پورا کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس عورت کی حاجت کو پہنچاتی تھی اور اللہ کے نبی اس کی حاجت پوری کر دیتے۔ اللہ کے نبی نے یہ کہہ کر کے واپس نہیں لوٹایا کہ جاؤ تم نے غلطی کی، تم نے چوری کیا، تم نہیں آ سکتے مانگنے۔ آج ہم اور آپ ہوں تو ایسے لوگوں کی مدد کبھی نہیں کریں گے، ہم ان کو اپنے دروازے سے دھتکار دیں گے، نہیں ہم کیوں تمہاری ہیلپ کریں۔ لیکن کبھی کبھی اگر ایک غلطی کوئی آدمی کرتا ہے تو اس غلطی کی وجہ بھی پوچھی جانی چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے، مجبوری کیا ہے، اور پھر جو سبب ہے اس سبب کو دور کیا جائے۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی صحیح اور سچی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔